جنازہ کے ساتھ جب بندہ جاتا ہے تو جنازہ کے ساتھ چلنے والا کیا کہے، اس کے متعلق آپ جان لیجئے کہ لوگ جب جنازہ کے ساتھ جاتے ہیں تو بہت سی غلطیاں کر رہے ہوتی ہیں، جبکہ ثواب کے بجائے عذاب اکٹھا کر رہے ہوتے ہیں۔ جنازہ کے ساتھ چلنے والے کے لیے مستحب ہے کہ وہ ذکر اللہ میں مشغول رہے، اللہ کا ذکر کرے، اور وہ یہ سوچے کہ اس وقت جو میت جس طرف جا رہا ہے اس کا انجام کیا ہوگا، اس میت کی کیفیت کیا ہوگی، اس نے کس سے ملنا ہے اور ملنے کی حالت کیا ہوگی۔ بندے کو چاہیے کہ جب جنازہ کے ساتھ چل رہا ہو تو فضول گفتگو سے اجتناب کرے۔ لوگ فضول گفتگو میں منہمک رہتے ہیں، اپنی کھیتی باڑی کی بات کر رہے ہوتے ہیں، اپنے کاروبار کی بات کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ یہ وقت ذکر اللہ کرنے کا ہے، یہ وقت اللہ سے ڈرنے کا ہے کہ جس راہ پر یہ ہمارا بھائی یا ہماری بہن کوئی بھی اس راہ پر جا رہا ہے جس کا ہم جنازہ لے کر جا رہے ہیں، کل کو ہمارا بھی کوئی ایسی طریقہ سے جنازہ لے کر جا رہا ہوگا، تو کیا جب ہم میت ہوں گے ہمارے ارد گرد جتنے لوگ گفتگو کر رہے ہوں گے ان سے اذیت بھی پہنچتی ہے۔ کچھ گفتگو ایسی ہوتی ہے جن سے روح کو تسکین پہنچتی ہے، اور کچھ گفتگو ایسی ہوتی ہیں جن سے جو ہے روح کو اذیت پہنچتی ہے، تو اس سے بچا کریں۔ صحیح موقف وہی ہے جس پر ہمارے اسلاف قائم تھے، ہمارے اسلاف عظام قائم تھے، کاربند تھے، یعنی جنازہ کے ساتھ چلتے ہوئے سکوت اختیار کرنا۔ ذکر اللہ بھی بلند آواز سے نہیں کرنا چاہیے، اس کی وجہ یہ ہے کہ تسکین میں کمی ہوتی ہے۔ جب بندہ ذکر اللہ دل میں کرتا ہے، یعنی کہ بالکل دھیمی آواز میں کرتا ہے، تو اس کو تسکین پہنچتی ہے اور ساتھ والے لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ ہم جنازہ کے ساتھ جا رہے ہیں۔ جب سکوت ہوتا ہے تو ایک دبدبہ سا طاری ہوتا ہے اور اس میں بندے کو آخرت کی فکر بڑھتی ہے اور بندہ اجتناب کرتا ہے فضول گفتگو سے۔ جب ہم گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا دل اتنا حتی الامکان اتنا ہو جاتا ہے کہ اس دل کے اندر اللہ کا خوف نہیں بچتا، بلکہ لوگوں کی باتوں میں وہ دل آ کر بیل جاتا ہے، پھر اس کو دنیا کی پڑ جاتی ہے۔ تو اسی لیے حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اس طرح بات کی ہے۔ انہوں نے فرمایا، ہدایت کے طریقوں کو لازم پکڑ لو، سالکین کی قلت تجھے نقصان میں نہ ڈال دے، اور گمراہی کے راستوں سے بچ رہو، ہلاک ہونے والوں کی کثرت تجھے دھوکہ میں نہ ڈال دے۔ اور یہ بھی ہے کہ جب بندہ قرات کرتا ہے قرآن مجید کی تو بلند آواز سے اتنی مجمع میں قرات نہ کرے کہ لوگ جس میں اور بھی قرات کر رہے ہوں، تو ایسا کرنا اونچی آواز سے سوائے مدرسہ کے عام محافل میں اونچی آواز سے بلند قرات کرنے کے متعلق سنن بیہقی میں روایت ہے کہ اسی امر کا تقاضا کرتی ہے جو کچھ ہم نے کہا ہے۔ ایسے اوقات میں دمشق وغیرہ میں جاہل جو کھینچ کر قرآن پڑھتی ہیں وہ حرام ہے، اس پر علماء کا اجماع ہے۔ عزیزان محترم، جس کے پاس سے جنازہ گزرے اور وہ جنازہ کو دیکھے تو کیا کہے؟ اس کے لیے مستحب ہے وہ کہے سبحان الحی الذی لا یموت، یعنی وہ ذات پاک ہے جو زندہ ہے، جسے موت نہیں۔ قاضی امام ابو المحاسن رویانی رحمہ اللہ نے کتاب البحر میں لکھا ہے، ایسے شخص کے لیے مستحب ہے کہ دعا مانگے اور اس طرح کہے لا الہ الا اللہ الحی الذی لا یموت، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہے، اسے موت نہیں۔ اور مستحب ہے کہ آدمی میت کے لیے دعا کرے اور اس کے لیے تعریفی کلمات زبان پر جاری کرے اگر وہ تعریف کا مستحق ہو۔ اگر وہ تعریف کا مستحق نہیں تو اس کی تعریف کے اندر مبالغہ نہ کرے۔ جیسے لوگ جنازہ کے بعد کہتے ہیں بھی سب کہہ دیں یہ نیک ہے، تو ایسا جملہ جب کہ آنکھیں کچھ ایسی ہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ زندگی میں نیکی نہیں کیا کرتا تھا، وہ بدی میں مبتلا ہوتا تھا اور وہ کار خیر میں حصہ تک نہیں لیتا تھا، تو اسے زبردستی کہلوانا کہ کہہ دو بھئی نیک ہے، تو یہ نیکی اس کا کہنا یہ تو پھر سچ پر افترا باندھنا ہے، اور سچے پر افترا اور جھوٹے پر جو ہے اس کا مبالغہ کر کے پھر جھوٹ۔ تو شریعت اسلام کے اندر کسی کے اوپر تہمت لگانا ناروا ہے، اور کسی عیب کے اوپر جو ہے
کوئی ایسا شخص ہے گناہگار ہے اور اس کو ہم نیک صادر کریں، یعنی کہ ہم کہیں بھئی یہ نیک ہے، تو پھر بھی اسلام کے اندر اس کا بھی افتراء ہے، تو افتراء سے بچنا چاہیے، اور جھوٹ گناہ کبیرہ ہے، جھوٹ سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی جنازہ کے آداب ہمیں ملحوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔